أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب واجب الکرام زینت محفل میرے انتہائی محترم واجب الکرام عزت مآب جناب حضرت پیر سید محمد انور شاہ صاحب زیدہ مرتبہ علماء کرام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب حیدری زیدہ علم جناب محترم المقام عزت مآب جناب پیر غلام عباس صاحب زیدہ علم دیگر مہمانان گرامی علماء کرام حضور کو تشریف کیا ہے جناب محترم حکیم محمد صادق صاحب جناب محترم صوفی غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی دیگر حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عبادت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دستاناز بنकर ہدیہ پیش کرنے واسطے پیغمبر عظیم مبارکباد پڑھتے ہیں جناب محترم بابا محمد شفیع صاحب محمد حسین صاحب انہاں دے وفادار جناب حضرت محترم قاری محمد رمضان صاحب حافظ محمد ریاض صاحب جناب ضیاء چیئرمین صاحب جتنے بھی آباد تشریف لے آئے میں کا سارے مبارکباد کو مستحق ہو اللہ پاک تھوڑی کاوش تھوڑا اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا بھی اتنے حاضر ہونا اللہ تعالیٰ آخرت کے ذریعہ جلال بنائے۔ حاضرین کرام پھر تو پہلے تسی بڑا خوبصورت اور جمیلہ بات سماعت فرما رہے ہیں اور میں جتنے بھی جاواں میں لوگ آتے ہیں کہ قاضی صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں آج میں آ کے غلام مصطفیٰ صاحب نے قاضی صاحب کی یاد تازہ کر انہوں کی شفقت سے انہوں کی محبت دل خوش ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحبت باز اور برکت عطا فرمائے اور اللہ کو کے عطا فرمائے کے بچے بھی چپ کر حاضرین کرام میں اللہ کو عزت دے پاک کلام قرآن کریم قرآن رشید کے پہلے پارا وچوں کہ آیت مقدسہ کا کچھ حصہ اس کی برکت واسطے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس ضمن کے اندر کیا گزارشات پیش کرنی ہیں تھوڑے وقت لمبا سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔
کافی گلا کرتی ہیں تھوڑے ٹائم میں جس مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایک لے آؤ جنہیں مصطفیٰ کریم نے صحابہ ایمان لے آئے پھر کسی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے ایمان کو نمونہ قرار دیا، صحابہ دے ایمان کو ایک سیمپل دے طور سے پیش کیا بھائی کس طرح ایمان لے آؤ۔ ایک مقام نے فرمایا بھائی ذات کی راہ آمین کما آمن الناس، ایمان ایک لے آؤ کہ لوگ ایمان لے آئے یعنی صحابہ ایمان لے آئے۔ اور جس وقت کفار نے ایک ایمان حضور اسلام کو سنے کہ انہاں کو آ گیا قالوا انؤمن، کیا اسی انہاں کی طرح ایمان لے آئیے جنہیں بے وقوف ایمان لے آئے کما آمن الصحابہ، جس وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کی بے ادبی کی تھی اکو مصطفیٰ نے ہمارے کی بلکہ خود خدا مانتا کہ میں پتہ ہے سمجھ نہیں آ رہا نہیں آ رہی پیار کے زبان اللہ کی اللہ فرماتا الا انہم هم الصفحاء، رب فرماتا بے وقوف میرے نبی کے صحابہ کی بے وقوف سے تسی لیکن لا یعلمون، لیکن تسی جانتے ہیں بے وقوف سے تسی ہو کیونکہ صحابہ کا دماغ کو خدا نہیں کیا اور صحابہ کے ایمان اللہ نے نمونے کے طور سے پیش کیا۔ اسی ہوں دیکھنا ہے کہ اگر ہزارہ نعرہ یہ ہوگے کہ میں نوکر صحابہ دا، کیا نعرہ پہ میں دعویٰ کہ میں نوکر صحابہ دا، کیا میرا عقیدہ بھی صحابہ دا ہے یا نہیں؟ جلدی سمجھ آئیے بھائی اسی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہزارہ عقیدہ ہے نعرہ جھنڈا صحابہ دا جو کیے نعرہ صحابہ دے ماریے دعویٰ بھی یہ کریے کہ ساڑھا ایمان ہوئی ہے جنہا صحابہ دا ہے اور اسی رستے پہ چل رہے ہیں جس رستے پہ صحابہ چل رہے ہیں یہ دیکھیے کیا سارا ایمان ہوئی عقیدہ ہوئی چیک پہ کرتا ہے کہ انہوں کا ایمان کس ہے کہ بخاری کی حدیث سے قربہ بن مسعود شخص بھی اجے ایمان نہیں سن دے آیا اجے کافران آلسان کافران نے بھیجا جاؤ دربارے نبوت کا جائزہ لے کے آؤ جاسوسی واسطے بھیجا حالات کیسے ایسا جنگ کرتے جدو دو قوما آپس میں لڑنا ہوئے دو فریق ہوتے ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں جنہیں ہندوستان نے سارے بھی جاسوس چھٹے جاسوسی کرنے واسطے کی کمزوری کا پتہ لگا اسی طرح کافروں نے جاسوس بنا کے قربہ بن مسعود شخصی کو چل گیا کہ جب آپ کے حالات کا جائزہ لے گیا قربہ بن مسعود شخصی آیا آپ کے سارے دربار نبوت کا جائزہ لیا لے کے واپس گئے کہ کافروں کا خان کو کمزوری دیکھی کی نتیجہ کری اصل لڑنا اس میں لڑی گئی اس کا یا قوم اے میری قوم واللہ لقد وفقت علی الملوک ووفقت علی کیسر وکسرا والنجاشی، اے میری قوم اللہ کی قسم کسی نبی کا نہیں لڑ سکتے کیونکہ میں شاہی نجاشی کے دربار ہی گیا میں کیسر کسرا کے دربار ہی گیا جویں دی عزت نہ مصطفیٰ کے نوکروں کرتے ہیں دیکھا گیا ایک دی عزت نہ کبھی کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی نہ نتیجہ کر کے آیا کسی محمد نہ لڑ نہیں سکتے اب میرے ساتھ لیکن جس جگہ کے گل پہنچانی پک کرے آئی ابتدائی کرنا سمجھو گے تقریر سمجھتا ہوں کافروں نے پوچھا کی دیکھی آپ کے تسی نہیں لڑ سکتے پوچھا کیوں نہیں لڑ سکتے کہنے لگا جی کیونکہ وہ نبی کی عزت بڑی کرتا کیا صحابہ نمازہ نہیں سن پڑھتے سن کیوں انہوں نے آگیا تجھے نہیں لڑ سکتے نمازی پڑھی یہ کیوں نہیں آگیا وہ تبلیغاں بڑیاں کرتے ہیں سجدے بڑے کرتے ہیں کافروں پوچھا کیا وہ قرآن کی حکمت سے آتا ہے اسلحہ سے آتا ہے ساز و سامان سے آتا ہے انہیں آگیا نہیں میں نے گل ہی نہیں کی تھی اس سے افرادی حکومت کی ضرورت نہیں کیونکہ جنگاں افرادی حکومت کا نہیں کریاں جانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیار لہٰذا اس بات میں کچھ نہیں کر سکتے آگے بھی سمجھا دیتے کہہ لگا کہ اپنے نبی کی عزت بڑی
واسطے سنی عزت کرنا چاہتا ہے، ادب سنیا ہے، احترام سنیا ہے، پیار سنیا ہے، وفا سنیا ہے، اور سنی کا مقدر ہے نبی پاک کے بعد کوئی عالم بنتا ہے اصحاب نہیں بنتا، کوئی اصحاب نہیں بنتا ہے عالم نہیں بنتا، یہ سنی کا مقدر ہے، سنی گھر والے نے نوکر ہے گھر والے اور کتے نے دسیا کہ وہ نبی دی عزت بڑی کر دے جے، کافرہ پوچھا بھئی عزت دا انداز کی ہے، سٹائل کی ہے، کیا نبی آن تو پلکاں بھی چھان دیں اکھاں بھی چھا لیں دیں انہاں کیا گلہ پرانیاں ہو گئی ہیں پلکاں بھی چھان آلیاں جیڑا میں انداز ویکیا وہ سنو آکھے کی ویکیا ہے عروہ بن مسعود دسن لگے کہ میں ویکیا جدو نبی وضو کر دیں تے وضو دے دوران جدو لعاب سک دیں تھوک مبارک تے او زمین تے نہیں جاندا واللہ میں اللہ دی قسم ہے ان تنخم نخامتا الا وقات فی کفی الا رجل منہم فدالک وجہہ وجلدہ او کوئی نہ کوئی اتھیلی اگے کردہ ہے نبی دا لعاب دی اتھیلی تے ڈگ دا ہے او زمین تے نہیں جان دیں دے این کر کے اپنے چہرے تے جسمہ تے مل دیں پھر جنہوں وہ لعاب نہ ملے او دوجے دے چہرے یا جسم تے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے مل لیندہ ہے میں نتیجہ کڑے ہے جڑے محمد دا تھوک نہیں ڈگن دیں دے نبی دا خون کی میں ڈگن دیں مصطفیٰ کریم دا خون کی میں ڈگن دیں یہ لہٰذا تسی نہیں لڑ سکتے تو اے جے عقیدہ صحابہ دا کیا نبی پاک نے فرمایا سی میرا لعاب تھلے نہ ڈگن دیں اسانو یہ تے مسئلے سمجھان دیں کہ دیکھیں جی میں مسجد نبی روزہ رسول تے حاضری دیتی تے مواجہ شریف تو حاضری دے کے باب البقی تو باہر نکلیا ایک متوہ ایک سادے جے نوجوان نو گھیر کے کھلوتا ہے وہ نوجوان تو اڑے قصور دا سی کسی گاؤں دا میں پروں آیا نا وہ گھیر کے کھلوتا ہے میں نو وہ نوجوان پہچان گیا کہنے لگا جی تسی قاضی صاحب ہو میں کہا جی کہنے لگا جی آج ہے شرطے نے میں نو لاجواب کر دیتا ہے متوے نے مولوی نے متوہ کہنے متوے نے لاجواب کر دیتا ہے میں کہا کی آکھیا کہنے لگا جی انہیں میں نو آکھیا کہ سدھا چل میں کانڈ نہیں سی کر رہا تے میں نو آدھا سدھا چل کی ہو گیا جے کانڈ ہوگی تے اگو میں آکھیا جی میں تے اس دردہ کتا انہیں اگو آکھیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ہر مخلوق تو افضل ہے بر رب تنو انسان بنایا تو کتا کیوں بن رہا ہے تو میں اس گل تے چپ کر گیا بھی انسان افضل ہے تو میں کتا بن رہا ہوں انہیں میں نو توق کرائیے کہ انسان افضل ہے تو کتا کیوں بنے میں لاجواب ہو گیا میں انہوں آکیا انج کر ایک واری ادھے کل پھر جا انہوں پوچھ کہ حضرت علی نو شیر خدا آکھ دیں تے شیر بھی تے جانور ہے تو اسی گل گزر جائے پھر سمجھ دے میں کیا ادھے جا کے گل کر حضرت مولا کائنات ہوئی تے شیر آکھ دیں اسد اللہ الغالب انہوں جا کے پوچھ کے حضرت علی نو شیر کیوں آکھ وہ منڈا بڑا طریقہ سی وہ بھجیا میں کہا ٹھہر تے جا جڑا انہیں جواب دینا وہ بھی میرے کو سون لے تے پھر اگو جڑا تو ریپلائی کرنا وہ بھی سون لے پھر میں نہ لبدا پھر آکھے جی دسو میں تو انہیں فوراً آکھنا ہے کہ حضرت علی نو شیر اس تو آکھیا جاندہ ہے کہ وہ شیر نہیں بلکہ شیر جڑی بہادری والی جرت والی خوبی ہے نا اس وجہ تو علی نو شیر آکھیا جاندہ ہے شیر خدا اس جرت دی خوبی دی وجہ تو نہ کہ جانور ہون دی وجہ تو با انی گل انہیں آکھنی تے تو آکھنا ہے کہ میں بھی جڑا سگے مدینہ بنیا نا حضور دے دردہ کتا میں کتا نہیں بنیا جڑی کتے چ وفا علی خوبی ہے میں تے اس وجہ تو آکھیا میں حضور تو اس واسطے یہ یاد رکھنا عقیدت احترام ساریاں عزتاں حضور دیاں تے ساریاں دیاں عزتاں حضور دی وجہ تو جدی بھی عزت جدہ بھی مقام ہے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو آج توڑا ساؤنڈ نہیں ٹھیک چل رہا جدی بھی عزت جدہ بھی مقام ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو حضور دی آل ہوئے سرکار دے صحاب ہو جدی بھی عزت جدہ بھی مرتبہ ہے آقا کریم دی بولو آقا کریم دی وجہ چار آسمانی کتابہ نے زبور تورات انجیل قرآن پہلی کتاب زبور ہے پھر تورات پھر انجیل پھر قرآن چاروں کتاباں اللہ دیاں چاروں کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اور اپنے رسولہ وال بھیجے سارے تے ساڈا ایمان ہے لیکن جڑی عزت جڑا مرتبہ جڑا مقام رب نے قرآن نو دیتا ہے وہ اور کسی کتاب نو نہیں کیوں قرآن حضور تے نازل ہونے والی کتاب ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماندا بے شک اس ذکر نو نازل بھی میں کیتا تے دا محافظ بھی میں آپ ہوں۔ کسی کتاب کے بارے چ نہیں فرمایا۔ اور پھر جتنیاں کتاباں تعریف شدہ ملن گی، قرآن عرب جا، عجم جا، ایران جا، افغانستان جا، ہندوستان جا، افریقہ چلا جا، امریکہ چلا جا، یورپ چلا جا، دنیا دے جس خطے چلا جا، قرآن تنو اصلی پوزیشن وچ ملے گا۔ زیر زبر نہیں تے زبر زیر نہیں۔ وگرنہ جس وقت رنجیت سنگھ دی حکومت رہی، اس وقت سکھاں نے مشورہ دیتا سی کہ جڑیاں کافراں دے خلاف آیتن او کڈ چھڈ، قرآن دی تبدیلی کر دے قرآن وچ۔ رنجیت سنگھ آکھیا یہ نہیں ہو سکتا۔ سکھ آکھیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرے کو طاقت ہے، افرادی قوت ہے، تو کر سکتا ہے۔ خدا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے تو پہلے سب تو زیادہ پاور یزید کل سی، عربی بھی سی، طاقت بھی سی، اسلحہ بھی سی، اقتدار بھی سی، لیکن وہ قرآن بدل نہیں سکیا۔ وہ عربی ہو کے نہیں بدل سکیا، میں پنجابی ہو کے کیویں بدل سکتا؟ اس واسطے یاد رکھنا، مصطفیٰ کریم دی نسبت دی وجہ تو اللہ نے جڑی اس کتاب نو شان دیتی، وہ بھی حضور دی نسبت دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جڑا مقام دیتا، کنتم خیر امہ، کہ ساریاں امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام سب تو اتے، اے بھی مصطفیٰ کریم دی نسبت دی وجہ۔ اللہ حاضرین کرام، اللہ پاک نے اے فرمایا کہ ایمان انج لے آؤ جو مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے آؤ، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ہن آقا دے نوکراں دا ایمان کہندا سی، میں 4 یاراں دی مثال دینا ضمناً اختصار نال۔ سب تو پہلے جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا ایمان ویکھیے تے نبی پاک علیہ السلام دے نال نے جنگ بدر وچ تے کافراں دی صف وچ آپ دا سکا پتر ہے عبد الرحمن۔ پھر بعد وچ حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تے اپنے ابا جی نو عرض کیتی، ابا جی بدر دی جنگ وچ تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے، لیکن میں ویکھیا کہ میرا باپ ہے، میں تلوار روک لی۔ صدیق اکبر دا ایمان چیک کرنا ذرا، آپ نے فرمایا بھئی تو تلوار اس تو روکی کہ میں تیرا باپ ہوں، میں مسلمان سا تے تو کافر سا تے تو تلوار روک لئی۔ آپ نے فرمایا ایک واری آندا تو میری تلوار تھلے، رب دی عزت دی قسم ہے میں اے نہیں سی ویکھنا میرا پتر ہے، میں ٹکڑے کر کے مصطفیٰ دے قدماں تے سٹ چھوڑ ایمان ویکھو۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بدر دے قیدیاں بارے مشورہ ہویا، پوچھا گیا دسو قیدیاں دے بارے کی کریے، کی سلوک کریے؟ جناب عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی میری منو تے میرا سکا ماما کافراں نال ہے، قیدی بنیا انہوں میرے حوالے کرو، صدیق اکبر دا پتر دے حوالے کرو، حمزہ دا بھائی عباس انہاں دے حوالے کرو، اسی ہتھاں نال گردناں قلم کر کے دسیے ساڈیاں رشتہ داریاں کدے نال نے تے وفاداریاں کدے نال۔ اے صحابہ دا ایمان۔ اور پھر جناب عثمان غنی حدیبیہ دے مقام تھے، حضرت عثمان پاک تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے حکم دیتا جا کے گل کرو مکے والیاں نال کافراں نال کہ اسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرنا آئے ہیں۔ حضور حدیبیہ دے مقام تے ٹھہرے نے، عثمان پاک نے آ کے گل کی کافراں نال کہ اسی عمرہ کرنا آئے ہیں لڑن نہیں آئے۔ انہاں کہا عثمان تسی طواف کعبہ کرنا کر لو، تانوں اجازت ہے، اسی تواڈے نبی نو طواف نہیں کرن دینا، او کعبہ سامنے تسی زیارت کرنی کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں ادو تک کعبے وال ویکھنی نہیں جب تک میرے آقا نے نہیں ویکھنی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جدو صلح حدیبیہ لکھیا گیا، قواعد و ضوابط لکھے گئے، حضرت مولا کائنات کو سرکار نے فرمایا علی ساڈی طرفوں لکھو۔ حضرت علی نے حضور دا اسم گرامی لکھیا تے نال لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو آقا دی رسالت دا ذکر کیتا
تے کافر سیخ پا ہوئے آکھن لگے جی اسی تے رسول مندے ہی نہیں، لہذا اسی فریق ہاں، دوویں فریقاں دی گل لکھی جائے گی، اسی رسول مندے نہیں، جس گل دا جھگڑا ہے جے رسالت ذکر کرنی تے پھر تے معاہدہ ختم، لہذا ساڈا موقف ہے وے اسی تو رسول نہیں مندے تہاڈا نام مٹایا جائے۔ نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا مٹا چھاڑ، حضور نے تے حکم دے دیتا، مولا کائنات کاغذ قلم حضور دی جھولی چ رکھے، عرض کیتی سونیا واللہ منو اللہ دی قسم ہے لا امحو کا ابدا، علی دا ہاتھ کٹ سکدا نام محمد مٹا نہیں سکدا۔ ہن پتہ لگا اسی مٹان والے چ نہیں، اسی تے لکھن والے ہیں، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے، یاد رکھے آجے اس طرح رسول نال جے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندہ اس طرح اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے، اور او ایمان والے جڑے مصطفیٰ تے ایمان لے اونا واسطے، منافقاں نوں کی پتہ عزت کی، پڑھ انہاں دی زندگی جنہاں سب کچھ حضور دی عظمت اور عزت تے قربان کیتا، اور جنہاں کیتا پھر انہاں نوں صلہ کی ملیا۔ طبقات ابن سعد پڑھ کہ نبی پاک علیہ السلام احد دی جنگ وچ نے، ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا پہرا دے رہے، چاروں پاسوں تیراں دی بارش ہوندی تے شماس اٹھ کے انج کر کے حضور دیر دیر گھومدے، جیڑا تیر سرکار والا آندا ہے اپنے سینے تے اچھل دین، بدن دا کوئی ایسا حصہ نہیں جیڑا تیراں نال پڑویا نہ گیا ہوئے، اور آخر جام شہادت نوش کیتا، میرے نبی نو خبر ملی، سرکار نے فرمایا چکو میں یہ دفن کر دیو، عرض کیتی آقا شہید دا غسل نہیں، کفن نہیں، جنازہ تے پڑھنا ہے نا، حضور فرمائے دا جنازہ نہیں پڑھنا، عرض کیتی آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ جنازے دی دو وجوہات نے، جے بخشے بندے دا پڑھیا جائے تے انہوں جنازہ فائدہ دیندہ، درجات مزید اضافہ کرتا ہے، درجات بلندی دا سبب بنتا ہے، گناہگار بندے دا پڑھیا جائے تے اودے واسطے اصال ثواب دا سبب بنتا ہے۔ آقا نے فرمایا ادھا جنازہ نہیں پڑھنا، آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا اس ایسا کام کیتا ہے اللہ نے ایڈی بلندی دے دیتی اس تو اگے درجہ ہے اللہ۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کس وجہ تو درجہ ملیا؟ عزت رسول تے پیرا دیتا، میرے نبی دی ناموس دا محافظ بنیا، حضرت صدیق اکبر دی غار والی رات دی ایک نیکی عمر دی ساری زندگی تو کیوں بدی؟ کیڑا عمل کیتا سی؟ میرے آقا آرام فرما جناب صدیق اکبر میرے نبی دی عزت تے پیرا دیتا، اگر سب بھی ڈنگ ماریا اپنے پیر نو جنبش نہ ہون دیتی، سب نو بھی دسیا کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی سر دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ حضور دی عزت تے پیرا دیتا، میرے نبی دی ناموس تے پیرا دیتا، اپنے پیر تے ڈنگ جھل لیا لیکن پیر نو جنبش نہ ہون دیتی کہ حضور دی نیندر وچ بھی خلل نہ آئے۔ اے جے صحابہ دا ایمان تے صحابہ دا عقیدہ، آج لوکی صحابہ دا جھنڈا چک دیں، یوم صدیق اکبر تے جلوس بھی کر دیں، بندہ پوچھے صدیق بنیا کہیں سی؟ ڈاکٹر اسرار دا رسالہ معراج النبی پڑھ لو، ادھے وچ اس علت کی بیان کی تھی کہ ابو بکر صدیق کی میں بنے۔ ڈاکٹر اسرار نے لکھیا دیگر علماء دیوبند علماء اہل سنت کثیر تعداد کہ نبی پاک جدو معراج تو واپس تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے معراج بیان کیتا کہ میں حجرے ستا سا، فرشتہ آیا، انہیں میں جگایا، میرا سینہ چاک ہویا، ابو بکر کول بیٹھے نہ دن صدقتا یا رسول اللہ، آقا فرمایا میرا سینہ چاک ہویا، صدقتا یا رسول اللہ، حضور فرمایا براق آیا، میں مسجد اقصی گیا، صدقتا یا رسول اللہ، آقا فرمایا کہ کئی ہزار انبیاء میرے استقبال وچ کھڑے، عرض کی تھی صدقتا یا رسول اللہ، حضور فرمایا ابو بکر تو تے ہی تصدیق کر رہے ہیں جویں تو نال سے، تو تے ہی تصدیق کر رہے ہیں جویں تو نال سے، کیا تو نال سے؟ عرض کی تھی نہیں،
فرمایا ویکھیا بھی نہیں تے تصدیق بن ویکھیا کر رہے ہیں. تے ابو بکر نے عرض کیتی آقا اللہ ایک ہے؟ فرمایا ایک ہے. عرض کیتی میں تے نہیں ویکھیا، میں تے نہیں ویکھیا. فرمایا میں جو کہہ رہا اللہ ایک ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ بھی تے تسی دسیا نا کہ میں معراج تے گیا دی تصدیق کیویں نہ. اتھے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق. صدیق نو لقب ملے ہی معراج دی تصدیق کرن دی وجہ. اس واسطے کہ یوم صدیق اکبر منانا تے چیک کر صدیق بنیا کینج تے لوکاں نو بھی بیان کر. اور پھر صدیق ہے میرے نبی دا نوکر، صدیق ہے میرے آقا دا غلام. تے جے غلام دی یاد دی جلوس کرنا جائز ہے تے آقا دی یاد دی جلوس کرنا کیویں نہ جائز ہو. وڈے وڈے اشتہار لگن جس دن چھٹی ہونی چاہیے تے میلاد وال دن چھٹی ہوے تے پریشانی ویکھو جی یہ تو فضول خرچی ہے. صدیق واری فضول خرچی کوئی نہیں. اکھا جی کیونکہ ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے اس لیے میں آقا بھی یہ مطلب ہے مخالفت ہی جلوس کرنا جائز ہے. صدیق واری اگر رافضی مخالفت کرے تے جائز ہے تے نبی دے جلوس واری تسی مخالفت کر دے دا مطلب پھر اسی بھی کرتے ہیں جائز. اس واسطے یاد رکھنا جتھے حضور دی عزت ہے جدی بھی عزت ہے حضور دی وجہ تو، جدہ بھی مقام ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو. نہیں تے مسجد نبی دا نمازی سی عبداللہ ابن ابی، آقا کریم پیچھے نمازاں پڑھدا سی، حضور علیہ السلام دے خطبے سندا سی. مر گیا اللہ پاک نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. اے محبوب یہ دے واسطے 70 بار بھی دعا مغفرت کیتی گی میں انہوں نہیں بخشا. کی وجہ سے نمازاں پڑھدا سی یا نہیں سی پڑھدا، خطبے بھی سندا سی. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگاں نے میرے تے شکلاں ظاہر کر دیتیاں، قیامت تک کی شکلاں رب نے دکھا دیتیاں کہ محبوب ہے شکلاں پہچان لو، اے تواڈے غلام ہون گے، اے تیرے منکر ہون گے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو فرمایا نا تے لوگ گھرانچ گئے جا کے آکھن منافقین ویکھو جی آج محمد نے نویں گل کر دیتی کہ میں ساری شکلاں جاندا. اسی نبی پیچھے نمازاں پڑھ دیا سانو تے نہیں کر دے، سانو تے کدی نہیں آکھیا مسیتیوں نکلو. ایک گھرن جا کے گل کیتی. اگلی باری جدو سارے مسجد جمع ہوئے منافقین بھی وچ آ کے بیٹھ گئے. میرے نبی منبر تے بیٹھ کے مسکرا کے فرمایا ما بالو اقوام طعنوا فی علمی، اوے انہاں قوماں دا کی بنے گا جڑیاں میرے علم تے اعتراض کر دیں. اچھا علماء تشریف فرمان ہے تسی بھی سمجھدار لوگ ہو. ایک قوم نے اعتراض کیتا سی علم تے، اس وقت ایک قوم نے اعتراض کیتا تے حضور کی فرما رہے ہیں ما بالو اقوام جمع دا سیغہ ہے وہ کئی قوماں، ایک قوم دا ذکر نہیں ہے تھے. ما بالو اقوام جمع دا سیغہ. میں کہا یا رسول اللہ قوم تے ایک سی اعتراض کرنا لی اقوام کیوں واقع ہے؟ کیونکہ مدینے تے تاجدار دی نگاہ قیامت تک بھی ویکھ دی سی، قیامت تک شکلاں جے ظاہر سن. فرمایا ایک اج تے کو کئیاں رل جانا، ذکر سارے اندر کر دیتا. فرمایا طعنوا فی علمی جڑیاں میرے علم تے اعتراض کر دیاں یہ ایک گل ہے میں جاندا نہیں. حضور فرمایا اٹھو نکلو میری مسجد چ باہر، نکلو منافقو. آقا کریم نے فرمایا اپنے آپ اٹھو، جے نہیں اٹھو گے تے میں ایک ایک دا نام لواں گا. اٹھاؤ کتاباں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے 70 مرد و خواتین دے نام لے. اٹھ فلانے فلانے دے پترا تو منافق ہے نکل مسجد چ باہر. اٹھ فلاں بنت فلاں تو منافق ہے نکل میری مسجد چ باہر. 70 مرد و خواتین دے نام لے کے نبی پاک نے کٹ دیتا. انہوں نے جا کے مسجد درار بنائی اور جدو مسجد درار بنائی تے نبی پاک علیہ السلام کو نویں چہرے بھیجے کہ جاؤ محمد نو آکو ساڈی مسجد دا افتتاح کرن. جدو آن گے تے جڑے نویں مسلمان ہون گے اسی کھچ کے اپنے سانچے ڈھال لان گے. جدو حضور نو دعوت دین آئے نبی پاک تیاری کیتی. رب نے فرمایا سجنا کدھر؟ عرض کیتی مولا مسجد دا افتتاح کرن. فرمایا نہیں جانا، نہیں جانا. مولا کیوں؟ اے مسجد نہیں. آواز آئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اے مسجد نہیں، اے مومنہ تفرقہ پان واسطے مسجد بنائی گئی. اے مسجد درار ہے. یا اللہ کیا اتنے تیرا ذکر نہیں ہوئے گا؟ قدرت دی آواز آئی میرا تے ہونا تیرا جو نہیں ہونا. او مسجد مسجد کیسی جتھے ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مسجد نو گرا دو، انہوں جلا دو، اتھے جتنی گندگی اتھے جا کے سٹو. اے یاد رکھنا جتھے ذکر خدا اتھے ذکر مصطفیٰ. ایک باری چوان اللہ کو زمان ہو.
بڑیاں کوششاں کیتیاں گئیاں، لیکن یاد رکھنا اس کلام دی حفاظت اور مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت ویسے تے رب نے اپنے ذمہ لئی نا، واللہ یعصمک من الناس، کہ کوئی انسان تہاڈی جان نو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یاد رکھنا۔ اور جنہاں نے، بلکہ علامہ صفوری نے نزہۃ المجالس دے اندر ایک بڑی خوبصورت گل لکھی، دیگر علماء نے بھی لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی مکی زندگی اجے مدینہ طیبہ ہجرت نہیں کیتی، آقا کریم علیہ السلام مسجد تشریف لے آندن گھروں تے کافراں نے رل کے منصوبہ بنایا کچھ ایسا کریے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بارو بار شہید کر دئیے، پتہ کسے نہ لگے۔ کی کیتا؟ انہاں ایک کھو تیار کیتا، کافراں نے ابو جہل دی قیادت وچ ایک کھو کھٹیا، کھٹ کے اتے کھجور دے پتے پا دیتے، چھت پا دیتی، پتلی پتلی مٹی سڑ دیتی کہ محمد راتی آن گے پتہ نہیں لگے گا، اندھیرے ڈگن گے، اسی پتھر ماریں گے، مٹی پا دیں گے، اتنے قصہ تمام۔ اے انہوں نے منصوبہ بنایا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عشاء دی تیاری کر رہے ہیں تے ادھر کافر انتظار وچ ابو جہل اپنے چیلے چماٹے کٹے کر لے تے ادھروں رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج مسجد جاؤ ضرور پر ذرا راہ بدل کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب مسجد جانا ضرور ہے پر رستہ بدل کے جایا جے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا اوتھے کافراں تواڈے واسطے کھو کھٹ کے رکھیا کہ نبی ایتھوں لنگن گے تے اسی جان نو نقصان پہنچاواں گے، پر سجنا واللہ یعصمک من الناس، ارے فانوس سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ زندہ باد، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب رستہ بدل کے جاؤ، آقا کریم نے رستہ بدلیا، راہ بدل کے میرے نبی مسجد پہنچ گئے، اور ابو جہل تے اودے چیلے تیار بیٹھے، پتھر ہتھاں وچ چھپ کے بیٹھے کہ نبی گزرن گے، لیکن جدوں وقت آیا بلکہ ویلا گزر گیا، سارے پریشان کہ محمد آئے کیوں نہیں۔ ابو جہل نو چیلیاں آکھیا کہ ویکھ کے آ، اسی انتظار وچ، کہن لگا ہونے آ جان گے، انہاں آکھیا بڑی دیر گزر گئی۔ ابو جہل نکلیا، آکھن لگا پھر ٹھہریا جے، میں ہونے ویکھ کے آیا، گلی وچ نکلیا، حجرے چو پتہ کیتا، بازار وچوں گزریا، اللہ تعالیٰ نے اودی مت انج مار دتی پتہ ہی نہ چلیا، پھردا پھراندا جیڑا کھو میرے نبی واسطے کھٹیا اودے تے آپے یا کھلوتا، اتوں تاریک رات سی، چیلے انتظار وچ، جدوں چاچا چلدا چلدا جا کے کھو دے اتے پیر رکھدا، او چھت ٹوٹ گئی، ابو جہل دیاں لتاں اتے، سر تھلے، چیلیاں بٹے بھی مارنے شروع کر دیتے، مٹی بھی پانی شروع کر دیتی، آکھن لگا اے ٹھہر جاؤ میں جے تہاڈا چاچا، آکھن لگے ہن تو انج ہی آکھنا ہے، وٹے مارے انہاں نو پتہ ہی نہیں لگیا۔ ابو جہل چیخیا تے چلایا، جدوں آواز پہچانی کہن لگے چاچا کھٹیا کدے واسطے ہی، کھٹا وچ آپ پہ ہے، کہن لگا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا، مینوں پتہ ہی نہیں لگیا، ہن انج کرو مینوں باہر کڈو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا چھڈ سدرا، مولا کی حکم، فرمایا کھو بھی چپڑ، یا اللہ میں کی کرنا ہے، فرمایا اس بے ایمان میرے نبی نال زد لائی، اس ابو جہل نے
ایک خوہ وچ اپڑ ایدے چیلے کٹن دی کوشش کرن گے اج اساں نکلن نہیں دے جدوں تک میرے یار دی عظمت نہ مننے نکلن نہیں دینا. اب دیکھ لیا جی ہن الیکشن آ نہیں رہا. اچھا رب بھی منا کے چھڑدا جی. پہلے آکھے جی وہ ختم نبوت کا قانون مولویوں کو انگلش آتی نہیں, یہ کلیریکل غلطی تھی. تو مولوی دلیلاں دیں, مولوی دلیلاں دیں. پھر بعد میں کیا ہوا, وہ جی غلطی درست کر دی گئی. بھئی تسی پہلے تے آدھے تانوں انگریزی نہیں آندی, گل ہے ہی کوئی نہیں, تے پھر نکلی کتھوں؟ تے پھر ساڈے سرگودے دے علاقے جڑے ختم نبوت دے ڈاکو نے نا, انہوں نے اپنے نویں الیکشن دی تیاری چتے سب تو تے لکھ دیتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. میں کہا پترو من تے لیا جے پر انج نہیں. ہن اے تے پتہ لگنا سنیاں دا کہ جس نبی دے نام تے انگوٹھے چومے جے اتوں جے دے نام تے چومے جے تھلوں کدے نام تے لانے جے. میں نہیں آکھدا کینوں دیو ووٹ, اے تانوں آپ پتہ فیصلہ تساں آپ کرنا کہ قیامت والے دن یا قبر وچ نواز شریف نال نہیں جانا, زرداری یا عمران نال نہیں جانا, اوتھے تے حضور دی زیارت ہونی, پوچھا جانا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دس سستی دے بارے دنیا چ کی آکھیا. اوتھے تے حضور تشریف لے آنے. تے پھر اے تیجے سوال تے پوچھیا جانا, اینو پوچھو. حالانکہ 3 سوال نے, مر ربو کا تیرا رب کون ہے, ما دینو کا تیرا دین کی ہے. 2 سوال نے پہلے, تیرا رب کون ہے, ربی اللہ میرا رب اللہ پالن والا. ما دینو کا تیرا دین کی ہے, دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے, میں مسلمان ہاں, اللہ نو رب مندا. اس دے باوجود چھٹی نہیں ملنی. پوچھا جانا تیجا سوال, میں کہا مولا جدو او آکھ رہا میں تینو رب مندا, جدو کہہ رہا میں مسلمان ہاں, تے پھر تیجا سوال کرن دی ضرورت کی؟ آواز آئی پتہ لگے نا مسلماناں وچ بھی تے کئی نے. اینو پوچھو ختم نبوت دے نام تے صرف چندے کھادے نہیں یا مارا بھی کھادی ہے؟ یہ تے پتہ اتھے لگنا ہے. اس واسطے قبر چ حضور آنے, اے خیال کری. اتھے رب نے فرمایا کہ پہنچ جبریل خوہ دے وچ. جدوں چیلے رسی لٹکان نہ تے تو خوہ اور ڈونگا کر دیں, جدوں تک یار دی عظمت مننی نہیں ہے باہر نکلنی نہیں. کلمہ تو نہیں سی پڑھنا, ختم اللہ علی قلوبہم, مہراں لگ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل خوہ وچ چپڑ. ہن چیلیاں ابو جال دیاں رسی لٹکائی, جبریل امی خوہ اور ڈونگا کر چھڈے, رسی ہاتھ وچ چپڑے, خوہ ڈونگا اور ڈھل دین, خوہ اور گہرا, ہاتھ تک پہنچے خوہ ڈونگا. آخر بول کے آکھدا ہے اوے کٹ دے کیوں نہیں, مذاق نہ کرو. انہاں کیا چاچا اسی کی کریے, ساڈے کول رسے مک گئے. آکھن لگا خوہ ایڈا ڈونگا کھٹیا نہیں جتنا ہن ہو گئے. انہاں کیا ساڈے کول رسے مک گئے. کہن لگا پھر چھڈ دیو, مینوں سمجھ لگ گئی تسی مینوں کڈ نہیں سکدے. آکھن لگے پھر کون کڈے گا؟ کہن لگا علامہ صفوری لکھیا خوہ وچوں ابو جہل بولیا, عربی دے الفاظ کالا ابو جہل فل من البئر, ابو جہل خوہ وچوں بولیا. کہن لگا وقت ضائع نہ کرو. انہاں کیا پھر کیویں نکلے گا؟ کہن لگا اذهبوا الی محمد, جاؤ محمد دے در تے. اذهبوا الی محمد لا یخلصنی دونہ, جاؤ محمد دے در تے, اونا تو سوا مینوں کاٹی کوئی نہیں سکتا. تھکتے نہیں گئے. تسی تھکے نہیں تھکے, میں تھک گیا. ایک بار آؤ کچھ وانا سبحان اللہ. اوکھا سوکھا تھوڑا ٹائم اور ٹپا لئیے تہاڈی مہربانی, کیونکہ تسی رہندے بھی بالکل بارڈر دے نال ہو تے مزاج تہاڈے ذرا سخت نہیں, اس واسطے مسکرا کیا کو سبحان اللہ.
سادات تشریف فرمان، علماء تشریف فرمان. میں علماء دا خادم اور سادات دی جتیاں سیدھیاں کرنا لائے قدنا جا خادم. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. کیا کہ ابو جال نے قالا ابو جال فلم البیر کھوچو بولیا ادا اذهبوا الى محمد، جاؤ محمد دے در تے لا یخلصنی دونہ، انہاں تو سوا مینوں کڈ ہی کوئی نہیں سکتا. ہن من گیا کدوں؟ جدو پھسیا سی. منیا کدو؟ جدو پتہ لگا جدو پھسے ہون ادو من دے. جدو پھسے ہون تے کوئی دم نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی بھوک نہیں. بخار جان نہ چھڈیا دے پیر انور شاہ جی کو تویز ہی دے چھڈو، کو بھوک ہی اونج نہیں من دے. لیکن جدو پھسے ہون میرے بریلی دے تاجدار شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھس کے منن دا کیڑا فائدہ، مننا سیدھی طرح مانتا. ہن اینتے ابو جال بھی مان گیا. آکھن لگا جی میں مندا نبی تو سوا کڈ کوئی نہیں سکدا. کافر ہو کے من گیا. چیلے آکھیا چاچا ہوش کر، جدے واسطے خوں کھٹیا انہوں کیویں آکھیے کہ آ کے کڈ. ابو جال کہن لگا مینوں اودی شان دا پتہ ہے، او بڑا لجپال ہے، ایک باری چاہتے صحیح خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں. ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دے. ایک باری جاؤ وہ پچھلیاں زدہ نہیں جے ویدہ، وہ تے دشمنوں واسطے چادرہ بھی بچھا دینا. علامہ زماشری نے ایک بڑی خوبصورت گل لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر سن. جدو توجہ ہے، توجہ کرنا بس، کافی تقریر گزر گئی، تھوڑی جی رہ گئی. علامہ زماشری نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک بڑا رئیس امیر ترین عیسائی سی. ایک دا بیٹا، ایک بیوی. وہ عیسائی فوت ہو گیا تے او دے سکے بھرا نے ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا. ساری جائیداد تے جدو قبضہ کیتا نا تے او دی بیوی نو دے بچے نو، یتیم بچے نو گھروں کٹ دیتا. جس وقت گھروں کڈیا تے بدن تے پورا لباس بھی نہیں، بس کوئی جڑے کپڑے پائے سن انہاں وچ کوئی حصہ نہ دیتا. باپ دی جائیداد وچوں بے دخل کر دیتا، کٹ دیتا. چند دن گزرے، چھوٹا جہا معصوم بچہ ہے، یتیم ہو گیا. جس وقت اس نے اپنی ماں وال غور کیتا نا کہ او ماں جڑی صبح لباس اور پاوے شامی اور پاوے، اللہ پاک نے بڑا نوازیا ہے. اچانک نظر پئی کہ گھٹنے تو گوڑے تو کپڑا پھٹیا سی کونی تو. بچے کو برداشت نہ ہویا کہ میری ماں جدے صبح شام شانہ لباس سن، اج میرے باپ کی ساری جائیداد تے چاچے قبضہ کر لیا تے اج کچھ بھی نہیں، اور بدن تے پورا لباس بھی نہیں جڑا ایک سوٹ پائے ہے. برداشت نہ کر سکے، آکھن لگا امی جی میں نو اجازت دیو کہ میں چاچے کو جا کے اپنے باپ کی پراپرٹی چو حصہ لے کے آواں اور میں تواڈے واسطے کچھ کپڑے خریداں. ماں نے آکھا نہیں بیٹا تینوں مارے گا، سزا دے گا. پتر نے آکھا اماں تسی میں نو اجازت دیو، میں کوئی دی گل نہیں کرنی، اگر کوئی دا معاملہ آیا تو میں چپ کر کے واپس آ جاؤں. ماں نے بمشکل بیٹے نو اجازت. توجہ میرے وال کرو نا ذرا، انج لگدا بھی تسی بھی بجلی تے چل دے. اللہ زندہ زندہ. ماں نے آکھا بیٹا کہ جا، لیکن خیال کریں اگر سختی کرے تو تم اگو کوئی تردد نہیں کرنا، واپس آ جائیں. بیٹے نے آکھا ٹھیک ہے. عیسائی ہے، ماں عیسین ہے، بچہ بھی اس گھر جمع ہے. اپنے سکے چاچے کو گیا،
جس وقت انہیں ویکھیا وہ سمجھ گیا کہ کچھ منگن آیا ہے، انہیں سوال دا موقع ہی نہ دیتا، دھکے مرا کے کٹ دیتا۔ بچہ روندا روندا واپس آ رہا تے رستے چ حضور علیہ السلام دا ایک صحابی ملیا، پوچھدا مدینے چ رہ کے تے روندا پیا کی گل ہے؟ انہیں جدو ساری گل بیان کیتی نا، میرے نبی دا صحابی آکھن لگا پھر انج کر گھر نہ جا، جے ماں واسطے کپڑے لینے نہیں، چاچے نہیں دیتے، انج سیدھا ٹر جا میرے نبی دا دربار ہی۔ مصطفیٰ کریم تشریف فرما نہیں جا، رسول اللہ کو جو منگے گا مدینے دا تاجدار تیری جھولی بھر 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 بھر۔ بچے نے آکھا بھی پتہ تو دے دیتا ٹھیک ہے، میں شہرت پہلے بھی سنی لیکن میں انج نہیں جانا، میں اپنی ماں نال مشورہ کراں گا۔ بچہ گھر آیا، ماں نو آکھن لگا، ماں نے کیا کہنے لگی پتر سنا، کہنے لگا چاچے تے دھکے دے کے کٹ دیتا ہے، میں نو اپنا مدعا بیان ہی نہیں کرن دیتا۔ ماں نے کہا چل پتر کوئی گل نہیں، کہنے لگا امی میں نو کسی نے ایک شخص دا پتہ دیتا ہے اور یہ بھی دسیا کہ اس دربار تو کدی کو خالی نہیں آیا۔ ماں نے آکھا پتر کون ہے؟ اس آکھا جی محمد نام دسیا تے ایڈریس بھی نے مینوں پورا دسیا، جی آکھیں تے میں اتھے ٹر جا۔ جس وقت حضور دا دی ماں نے نہ سنیا نا، آکھن لگی نا 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 اتھے نہ جائیں، کیونکہ جڑا بندہ او دے کول جائے پہلے او دین کھوندا ہی تے پھر اگلی گل دا موقع دیندا ہے۔ آکھن لگا اماں مینوں تو جان دے، مینوں جان دے، میں اتھے دین دی گل ہی نہیں کرن دیاں، مینوں موقع تے دیو۔ ماں نے آکھا پتر ویکھ لی دین، اس آکھا میں دین دی پہلے گل کرنی پھر اپنا مدعا پیش کراں گا۔ ماں نے اجازت دیتی، بچہ نکلیا، میرے نبی دا دربار ہے تے سرکار دے دربار وال ٹریا۔ میرے آقا تشریف فرمان جس وقت دربار نبوت دے نیڑے اپڑیا، دل وچ خیال آیا پہلے پوچھا کہ محمد انہاں وچ کون؟ جدوں دربار وچ داخل ہویا صحابہ دا مجمع لگ گئے، جتنے میرے نبی دے غلام بیٹھے سارے دیاں نظراں آقا دے چہرے تے پوچھن دی ضرورت نہ پئی، کیونکہ میرا نبی غلاماں وچ انج دسدا ہے جویں تاریاں وچ چن دسدا ہے۔ میرا نبی غلاماں وچ انج دسدا ہے جویں پھلاں وچ گلاب دسدا ہے۔ پہلی نگاہ پئی زلف دیکھی ہے، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دے چہرے تے نگاہ پئی، اچھا بچہ جے بولے ہی نہیں، بچہ جے اجے بچہ بولیا نہیں، آقا مسکرا پے، سرکار فرمایا آن والیا قریبا ہٹ جاؤ، رستہ دیو بچے نو۔ بچہ کہن لگا گل مینوں پتہ لگ گئی ہے۔ آقا فرمایا کیڑی گل؟ کہن لگا مینوں ماں نے دسیا کہ جیڑا محمد کول جائے پہلے دین کھوندا پھر اودی گل سندا ہے۔ آقا فرمایا تینوں کس آکھیا ہے اسی دین جبرن مسلط کر دیا، تو اپنا موقف بیان کر۔ کہن لگا میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں تہاڈا دین قبول نہیں کرنا، میری ماں دے بدن تے پورا لباس نہیں، میرا باپ بڑا رئیس سی، ساری گل سنائی۔ آقا فرمایا کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ لے۔ آقا نے مدثر دی چادر اتاری، فرمایا اپنی ماں نو میری طرفوں جا کے تحفہ دے۔ بچہ میرے نبی دی چادر لے کے اپنے گھر وال ٹریا، ماں دروازے وچ کھلوتی ہے، پتر نو ویکھیا سب تو پہلے پوچھیا بیٹا سنا دین بچا کے آیا؟ آکھن لگا اما محمد نے دین دی گل ہی نہیں کیتی بلکہ مدثر دی چادر اتار کے مینوں پیش کر دیتی۔ ماں نے جدو ایک گل سنی آکھن لگی پھر چادر اپنے کول رکھ، پہلے مینوں لے کے چل نبی دا کلمہ پڑھا گی، پھر نبی دی پاک چادر نو ہاتھ
मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के आखन लगी पहले कलमा पढ़ांगी फिर पाक चादर नू हाथ लावांगी। हुण पता लगा मेरे नबी पाक बल्कि जेड़ी अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब गल कर रहे सन कि मेरे आका सिर्फ वेखदे सन या कोई मेरे नबी नू वेख लवे जिवें अब्दुल्ला बिन सलाम आया आखन लगा मुनाजरा करांगा जाके सवाल करांगा किताबा नाल लिया जुल्फा ते तेल लाया जुब्बा पा के पगड़ी फबा के आका दे सामने आया जदों सरकार दी जियारत की थी आका फरमाया ओए आन वालिया किवें आया आखन लगा कलमा पढ़ना अगली गल ही कोई नहीं पहले कलमा पढ़िया फिर सवाल कीते और फिर हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी दे गुलाम मदीना तैयबा दे अंदर कोई नवा बंदा आए ते देख के पहचान लेंदे ने ए अजनबी है ओनू पुछदे आन वाले कौन है कित्थों आया है ते किवें आया बंदा दसे जी फला पिंड दा रहन वाला मदीना शहर चो सब्जी लैन आया या खजूरा लैन आया हजरत अबू हुरैरा फरमांदे क्या मेरा नबी वेखिए क्या कभी मेरे आका दी जियारत कीती या जिदे कोलों पुछया जा रहा था मैं ते जानदा ही नहीं ते अबू हुरैरा फरमांदे सब्जी ले जो लेना ही ले जान तो पहले एक बारी मेरे आका नू जरूर वेखी एक बारी वेखी जरूर जिन्हें नहीं वेखिया और गली गली रोला पाई फिरदा नबी के भी दो हाथ मेरे भी दो हाथ नबी की भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें ये ते ओए जिस नहीं वेखिया जिस वेखिया ओ ते आखदा इस सूरत नो मैं जाना था कि जाने जहाना था सच आखा ते रब की नशाना था जिस शान तो शाना सब दरिया मिलके आखो जिस शान तो शाना सुभान अल्लाह आज माला का हुण ते थोड़ी आवाज खोल सुभान अल्लाह आज माला का मां आसन का आख माला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जाएगा आप मेरे नबी दी शान समझ मकामे नबूवत समझ इत्थे निक्का बच्चा है ए नहीं पूछया जांदा आने वाले अकीदा किया केड़ा मजहबी ता मदद करांगे ए मिर्जा गुलाम अहमद लांती कादियानी दावा नबूवत दा करदा ते आखदा जेड़ा मैनू नहीं मनदा ओ कंजरियां दी औलाद मैं आख्या ए शान नबूवत नहीं शान नबूवत ते एवे लोकी पत्थर मारन ते मेरा नबी उन्हां दे खिलाफ दुआ नहीं करदा बल्कि
کے رب نو عرض کرتا ہے اے پاک پروردگار انہاں مینوں پتھر مارے تو انہاں تے رحمت کی بارش کر یا اللہ نہ پتھر مارے تو رحمت دی بارش کر میرے نبی دے خلاف سامنے کھلو کے بی بی میرے نبی دے گلے کر دی حضور علیہ السلام مسکرا پہن دے میرا نبی مکہ فتح ہویا مکہ فتح ہویا میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ دی گلی چو گزرے توجہ کرنی ہے اس گل تے ذرا خصوصی نبی پاک علیہ السلام مکہ دی گلی چو گزر رہے کچھ صحابہ حضور دے نال ہیں چلدیاں گفتگو کردیاں ایک مکان آیا مکان یہودی عورت ہے میرے نبی گفتگو کردے اس مکان دے اگے کھڑے ہو گئے تے سرکار تھوڑی دیر تو بعد اس مکان نال ٹیک لا جدو ٹیک حضور دی لگی نا کان مبارک تے یہودن عورت اندر نکلی باہر یہودی سن آکھن لگی تسی مسلمانہ دے نبی ہو ہٹ کے ساڑھے دروازے تو میرے بوئے کے نہ کھلو بڑے جذبات جا کے غصے نال سرکار نو آکھن لگی ہٹ کے میرے دروازے تو نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے مسکرا پے انہیں غصہ کیتا وہ اندر گئی انہیں کھڑکیاں دے پردے گرائے دروازے دے پردے گرا کے غصے نال اندر چلی گئی صحابہ نے عرض کیتی آقا اتھو ہٹ جائیے اگر پھر انہیں یہی کام کیتا تے ایسا برداشت نہیں کرنا اسی اپنے جذبات کو پھر قابو نہیں رکھ سکنا لہذا مہربانی کرو تو ہٹ جائیے حضور علیہ السلام ہٹن لگے پھر ٹیک لا جدو سرکار پھر ٹیک لائی بی بی باہر آئی آ کے حضور نو ویکھیا قریب آ کے کہندی سونے معاف کر دے سونا دین جڑا لے کے آئے ہو میں نے بھی سے داخل کرو کلمہ پڑھاؤ نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا بی بی اندر ٹر گئی صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ نہ تسی تبلیغ کیتی نہ اسلام دی صداقت سے خطبہ دیتا نہ کوئی معجزہ دکھایا پہلے وہی بی بی بے ادبی کر دی پھر وہی آ کے کلمہ پڑھ دی حکمت کی ہے سرکار فرمایا کہ میں تے کھلوتا ہوں دے دروازے اگے میں کانڈ لائی انہوں چنگا نہ لگا اس آکا ہٹ جاؤ تے جدو میں ہٹن لگا تے انہوں چنگا نہ لگا اس آقا سجنا ہون ایتھی کھلو ہون ساڑی غیرت بھی گوارا نہیں کر دی جس گھر نو تیری کانڈ لگ جاؤ گھر آلے جہنم ٹر جا نسبت حضور دی مل گئی یہ کیویں ہو سکتا تے جس دیوار نال حضور دی ٹیک لگ جائے پورا گھر ہی جنتی رب بنا چھڑے تے جس قبر وچ رسول اللہ تشریف لے آئے ایمان سلامت ہونا نا ختم نبوت دا کام کریے نا ختم نبوت دا میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کرے اودی کنڈ پیچھے مصطفیٰ دا ہاتھ آج تک کنیاں پارٹیاں نے آکھیا ملک بند کر دیں گے کدی کو کر سکے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو بھٹو نو پھانسی دیتا گیا ملک ادوں نہیں بند ہو سکے لیکن اے حافظ خادم حسین رضوی ادھے گھنٹے دے ٹائم دے وچ وچ ملک بند کر دے اے او دا کمال نہیں او دی کنڈ پیچھے آمینہ دلال دا ہاتھ یاد رکھنا انجے نہیں ملک بند ہوندے پیچھے روحانی طاقت ضروری تو حاضرین کرام سرکار دی محبت حضور دا عشق ضروری اور حضور دی عزت تے پیرا دے پھر ویکھ اور میں اگے بھی طبقات ابن سعد دا حوالہ دیتا مزید ایک طبقات کو گل کردا جاواں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان ایک قبیلے دا سردار آیا حضور دی بارگاہ رئیس ترین انسان اللہ نے دولت تو نوازیا کسی چیز دی کمی نہیں اتنی دولت کہ اتنا راضی سرکار دی بارگاہ چرز کردہ سونے میرے کو کسی چیز دی کمی نہیں ایک کو بیٹی ہے بس اور پتر بھی کوئی نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میری بیٹی واسطے میرے کو بڑے بڑے لوگاں رشتہ طلب کیتا شہزادیاں دے رشتے سرداراں دے رشتے امیراں دے رشتے رئیساں دے رشتے لیکن میں چاہنا بیٹی دا رشتہ اتھے کراں جتھے تہاڈی مرضی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مہربانی کرے گا ٹھیک ہے کر دیں بندوبست انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا اس سردار نے آکھا بھی دولت دی کمی نہیں بیٹی میری خوبصورت خوبصیرت حسن و جمال دی پیکرا اور شرم و حیا دی پیکرا رشتہ تساں کرانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے منظور ہے انشاءاللہ میں کر لینا سردار نکل گیا دربار نبوت تو اٹھیا تے نال ہی حضور دا ایک صحابی حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی روایتاں دیگر بھی کچھ اصحاب نال ملدیاں جلدیاں لیکن جڑی میں بیان کر رہا طبقات دے اندر
حضور دی بارگاہ حضرت جلیبیب آ کے بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کیتا تے سرکار نے دیکھا حضرت جلیبیب دا قد چھوٹا سی، رنگ ذرا پکا سیاہ تے مزدور سن، کپڑے بھی وہ پائے جتے کئی جگہ تے ٹاکیاں لگیاں۔ حضور علیہ السلام نیڑے بلایا، سرکار فرمایا جلیبیب تیری شادی ہو گئی؟ عرض کیتی آقا کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی قد نکا ہے، غریب ہاں، مزدوری کدی لبدی ہے کدی نہیں لبدی، رنگ بھی پکا ہے، مینوں رشتے ہی کوئی نہیں دیندا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا سردار ہونے انہیں میرے کول آیا سی، اے دا گھر ویکھی؟ عرض کیتی جی ویکھیا۔ فرمایا انج کر اے دے گھر ٹر جا، اینوں میرا سلام دے تے نال میرا پیغام دے کہ تو حضور نو اپنی بیٹی دا رشتہ آکھیا سی، او آکھے گا آکھیا سی، تو آکھی رسول اللہ تیری بیٹی نال میرا رشتہ کر چھڑ۔ ایمان ویکھنا ہوں صحابہ دا۔ جلیبیب نے نہیں آکھیا آقا تسی مہربانی کرو میں انہاں نوں سد لے آنا تے تسی ڈائریکٹ گل کر لو، انج نہیں آکھیا کیونکہ انہوں پتہ سی وما ینطق عن الہوا، اے زبان ہوئے جڑی کدی اللہ خدا بولدا کدی اللہ مصطفیٰ بولدا۔ آقا دی حکم تے ٹر پیا، سردار دا دروازہ آیا، پیغام دیتا کہ تسی حضور کول گئے سو، حضور تانوں سلام دیندے۔ آقا بڑی گل ہے، میرے نصیب کہ جس نبی وال رب سلام بھیجے اس نبی میرے تے سلام بھیجے تے نال حضور دا پیغام ہے او کی تسی بیٹی دے رشتے واسطے آکھیا سی؟ سردار کیا ہاں؟ میں عرض کیتی سرکار نے، کہنے لگے جی حضور تہاڈی بیٹی دا رشتہ کر دے۔ سردار خوش ہوئے، اتنی جلدی اتنا کرم کتھے؟ جلیبیب نے آکھا جی میرے نال، او دولہا میں ہاں۔ بڑا غور نال سردار نے دیکھیا، سر تو لے کے پیراں تک، لیکن جرت نہیں کہ انکار کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جڑا مصطفیٰ دے فیصلے نہ مننے ہو تے ایمان والا ہے ہی نہیں، جرت نہیں کہ انکار کرے۔ لیکن جلیبیب محسوس کر کے کہ شاید رشتہ پسند نہیں آیا، سردار اندر آیا تے اپنی بیوی نال گفتگو کیتی کہ بندہ آ گیا ہے، حضور نے بھیجیا، رنگ پکا ہے، قد چھوٹا ہے، مزدور ہے۔ جدو گلاں چلیاں نہ تے جلیبیب پولے جے پیر چکے، بھئی حضور نوں جا کے عرض کردا یا رسول اللہ تواڈے دربار وچ کمی کوئی نہیں، انہاں واسطے ہور لبو، میرے واسطے ہور لبو۔ صحابہ ایک دوجے دی شکایتاں نہیں سناندے، ایسا ایسا پیر چکے نا، جس بچی دا رشتہ سی وہ بچی پردے چوں ویکھتی کہ جلیبیب پلٹ رہے ہیں۔ اس جدو بچی نے ویکھیا جلدی جلدی دوڑ کے باپ کو لائی، آکے آکھن لگی بابا لگدائی جلیبیب سن گئی، جلدی جا جے نبی نو شکایت لگ گئی، جے آقا رس گئے تے خدا رس جائے گا، خدائی رس جائے گی۔ باپ نے آکھیا بیٹی پہلے بیان کر کیا تینوں رشتہ منظور ہے؟ بچی نے آکھیا بابا اینا کہ آن والا کون ہے بلکہ اے ویکھ اونوں بھیجن والا کون۔ کہن لگی اے ویکھ اونوں بھیجن والا کون، نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے تو دے۔ کہنے لگی بابا اے ویکھو بھیجن والا کون؟ مصطفیٰ کریم کھلیا مینوں رشتہ منظور تے پھر آقا نو جا کے عرض کرو میری تے ایدی شادی کران، نکاح بھی آپ پڑھن، رخصت بھی آپ فرمان۔ بچی نے آکھیا عقیدہ ویکھ صحابہ دا وی اور صحابیہ دا وی، آکھن لگی میرا نکاح بھی آقا خود پڑھان، پھر جدو میری شادی ہوئے گی تے پھر میں اپنی سہیلیاں نو آکھاں گی نی فلانی ہے ذرا تو دس تیرا رشتہ کیا کیتا، نی فلانی ہے تو دس، کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے کیتا، کوئی چاچے یا بابے دا نام لوے گی۔ جدو میری واری آئے گی میں آکھاں گی ذرا میرا تے مقدر دیکھو، میرا رشتہ سارا دے بابے تے کیتا، حسنین دے نام تے کیتا۔ پھر میرا
ایڈا مقدر ساریاں تو اچا کہ جدا رشتہ کران والے یا آمنہ دا لال. اس واسطے سرکار نو جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی تساں فرمانی نکاح بھی تسی پڑھنا رخصت بھی تساں کرنا. ادھروں جلیبیب میں گل شارٹ کر دیا بالکل گل لمبی ہے میں مکمل کر دیا کیونکہ ٹائم ہون نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جلیبیب پہنچے ہی نہیں نا تے اجے بولے نہیں موقع توجہ میرے وال کرو یار سجے کبے کی دیکھتے نبی پاک دی بارگاہ چ جلیبیب پہنچے ہی نہیں موقف اپنا بیان نہیں کیتا تے سردار چونکہ جلدی جلدی آیا اور حضور دی بارگاہ پہنچ کے دور یاد السلام علیکم یا رسول اللہ تاکہ سرکار میرے ال متوجہ ہو جائے. حضور علیہ السلام سردار وال ویکھیا سردار کہندا سونیا بڑی مہربانی بڑی شفقت ایڈی جلدی ایڈا سونا رشتہ ڈھل نہیں لگی. ہن جلیبیب ویکھن بھئی حیرت ہے اوتھے میں تے کچھ اور محسوس کیتا پر ایتھے گل اور ہو گئی. حضرت جلیبیب غلام سن نوکر سن چپ کر کے بیٹھ گئے. سردار آکھن لگا آقا تاریخ رکھو نکاح بھی تسی پڑھنا رخصت بھی تساں کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تسی تیاری کرو. تاریخ کا تعین کیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیاری رکھو. جس وقت سردار نکلیا نا اے گل بڑی سنن والی نبی پاک فرمایا جلیبیب جی یا رسول اللہ فرمایا جا تو بھی جا کے تیاری کر. جلیبیب نے قدم پھاڑ لے. حضور فرمایا ہن کی ہوئی عرض کی تھی سونے یار رشتہ کرایا جے تے خرچہ بھی تے تساں ہی کرنا آقا خرچہ بھی تے تسی کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا رشتے بھی اسی کرائیے تے خرچے بھی اسی کریے. عرض کی تھی آقا یہ تے تساں ہی کرنا. حضور فرمایا چل پھر انج کر میرے عثمان دا گھر ویکھی بولو ذرا عثمان پاک دے نام پہ. آقا نے فرمایا میرے عثمان دا گھر ویکھیے جی یا رسول اللہ ویکھیا. فرمایا جا عثمان وال چلا جا جا کے میرا پیغام دے کہ شادی دے جتنے اخراجات اے عثمان دے ذمے. جلیبیب اٹھے عثمان غنی دے گھر آئے آ کے آقا دا پیغام دتا. سرکار دا پیغام سن کے عثمان کھڑے ہو گئے آکھن لگے میرا نصیب ایدیاں غلاماں وچوں سرکار نے میرا انتخاب کیتا. اتنے غلاماں وچوں حضور نے انتخاب میرا کیتا. میری قسمت میرے نصیب. عثمان پاک نے فرمایا اے جلیبیب مانگ کی منگنی. حضور انجے نہیں گھلیا کیونکہ میں نوکر بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ مانگ جو منگنا میں دیا. حضرت عثمان غنی جدو یہ فرمایا نا تے حضرت جلیبیب انتہائی سادہ طبیعت نے آکھن لگے جی اے عثمان پاک میں نے تے پتہ ہی نہیں لینا کی یہ بھی تساں دس. فرمایا پیسے پھڑ سب تو پہلے کپڑا خرید تے کپڑا چنگا لوی کیونکہ ایک پاسے سردار دی بیٹی ہے تے نڈے والا نبیاں دا سردار ہے تے شاید چنگی لوی اعلی قسم کی خریداری کر تے گھبرانا نہیں دینا میں اللہ میں نو عطا کرنا تے نہ اللہ دی عطا چ مصطفیٰ دے صدقے تینوں دینا. جلیبیب پیسے لے باہر نکلے پتہ ہی نہیں کہ کپڑا کتھوں لبدا ہے. یہ بھی پوچھ پوچھا کے تاجر کول پہنچے کپڑا لے کے بیٹھا ہے. آکھن لگے سب تو چنگا کپڑا بھی کھا وائی. انہیں اعلیٰ قسم دا کپڑا جھولی چ رکھیا تے اچانک اعلان ہویا آواز آئی منادی نے ندا کی صدا کی اے مجاہدین اسلام ایک قبیلے نے حضور دی عزت اور اسلام دی ناموس تے حملہ کیتا ہے. آقا کریم یاد فرما رہے ہیں مجاہدین دے خون دی ضرورت ہے جلدی جلدی جمع ہو جاؤ. بس اعلان سنیا شادی دا جوڑا جھولی چ پیا ہے. او جڑا پوچھدا لوکاں نو کہ کپڑا کتھوں لبدا ہے تے جدوں کپڑا جھولی چ پیا چک کے سن کے تاجر نو آدا جلدی دس تلواراں کتھوں لبدی. سب کچھ قربان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ادو تک کوئی مومن نہیں جب تک اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں کو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہیں کرنا. سب کچھ سیر تے رکھیا جلدی دس تلواراں کتھوں لبدیاں. تاجر نے آکھیا ہن کپڑے دا پوچھی تے نال تلواراں. اس آکھیا تو اعلان نہیں سنیا جدو کپڑے دی ضرورت سی کپڑے دا پوچھیا جدو تلوار دی ضرورت پئی تے تلوار دا پوچھیا. انہیں پتہ دیتا نکلیا انہاں پیسیاں دی تلوار نہیں
گل 5 منٹ مکمل. تلوار لئی جتھے لشکر لڑ رہا سی اتھے جا کے داخل ہو گئے تے میرے نبی دے نوکر نے تلوار چلائی اس انداز نال کہ کئیاں نو واسطے جہنم کیتا تے بعد میرے نبی دے دولے تے کسی نے وار کیتا پیٹھ پیچھوں کنڈ تو تلوار داخل ہوئی سینے تو باہر نکل گئی. مصطفیٰ دا دولہ زمین تے آ گریا جام شہادت نوش کیتا. جدو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیتی ساریاں لاشاں اکٹھیاں ہوئیاں میرے نبی دے قدماں چ رکھیاں تے سرکار ساریاں لاشاں دیکھ کے حضور نے فرمایا میرا جلیبیب کتھے آقا میرا جلیبیب کتھے. عرض کیتی آقا وہ تے شادی دی تیاری تھی. فرمایا نہیں اے نہیں ہو سکتا آقا ساتے نہیں دیکھیا. سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے فلاں محاذ تے لڑیا جو فلاں جگہ تے جامع شہادت نوش کی تس ادی میت فلاں جگہ تے پئی ہے. میرے نبی دے صحابہ آقا کولو سن کے اس مقام تے پہنچے کہ واقعی میت پئی سی لاش پئی سی. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہن تسی پکے پکے تھک گئے ہو گل بس گل مکمل ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جنازہ چک. ایک باری درود شریف پڑھو. اچھا حضرت صاحب نے جو حکم دیتا ہے میں ہن پورا کر دینا تے تہاڈی مہربانی ہے بڑا ساتھ دیتا جی. تھوڑا جہا 5 منٹ اور دے چھوڑ جتھے میں گل ہن مکانی ہے ذرا توجہ نال سن لو. پوری تقریر ہی تسی سجے کھبے ویکھدے رہے. حالانکہ یقین کرو میں پیچھے بھی آیا ساؤنڈ بڑا سونا چلیا سی. اج اصلی چاہے اندر پروگرام تسی رکھے اج بھی باہر رکھ دے چلو شاید اسی وجہ تو گھٹن دی وجہ تو آواز نکل ہی نہیں رہی. میں نو پتا میں گڈی بھی چلائی اور کنی سپیڈ وچ آیا اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان دی دوجی نوکر تو اس نوکر تک اپنے تے پھر پوچھ لو میں کھادا کنا ہی کہ محمد حسین صاحب نو پوچھ لو تے پھر 1 منٹ واسطے بھی لمبا بھی نہیں پیا تے اے تواڈے کول آ کے تے نال ہی تقریر شروع کر دی. سمجھ آ گئی جی. تے تھوڑا جہا ہن تسی بھی بول پو تسی آدھے مولویاں دا کام سوکھا بڑا تواڈے کو سبحان اللہ نہیں آکھی جاندی تقریر تساں کی کرنی. قبلہ غلام مصطفیٰ صاحب فرما رہے سن میرے والد صاحب دی گل انہاں تواڈے حکیم صاحب قصور ہی کسی تقریر وچ آکھیا سی کہ مولوی ٹل لائے آدن کیوں نہ لائے حلوے نال رگاں پالش کیتی ہیں تے جے زور نہ لگے تے آکھدے نہیں کھا کھا کے رج ہی ایڈا گیا ٹینکی فولے آواز نکلدی نہیں. انجی ہے نا تے حاضرین کرام مولوی بھی بندے ہی ہوندے نے تے اللہ دے فضل و کرم نال تسی بھی بندے ہو تے تھوڑا جہا بندہ بندے دا ساتھ دے دے کو ہوندا کچھ نہیں. یہ میری گارنٹی دا کو سبحان اللہ. حضرت جلیبیب دی لاش مبارک حضور دے سامنے آئی نا نبی پاک نے فرمایا چکو میت. جدو میت اٹھائی نا تے جنازے نال صحابہ بھی نال نے حضور بھی نال تے سرکار اڈیاں چک لیں پباں تے کھڑے ہو گئے ایڑیاں چکیاں. صحابہ نے عرض کیتی آقا موڈیاں تے چا لئیے پیر وچ کوئی تکلیف تے نہیں. حضور فرمایا نہیں. پھر پیر زمین تے کیوں نہیں رکھ رہے؟ حضور فرمایا میرے اس دولے دے جنازے چ اللہ اتنے فرشتے بھیج دیتے مینوں پیر رکھن دی تھاں ہی نہیں. جڑا حضور دی وفا وچ مرے وہ مردہ نہیں. ہنے منظر تے وہ بھی ویکھدا ہوئے گا جڑا قرآن دی نص نال زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ فرماندا جڑا اللہ دی راہ وچ ماریا جائے وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہے. ہن اے منظر تے انہیں بھی ویکھیا ہوئے گا کہ جنازے نال صحابہ دی جماعت تے نبیاں دا امام انہیں ویکھ کے کیا ہوئے گا عاشقوں
عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا. ایک باری سارے رل کے آنکھوں عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے. تے پوچھ غازی اسلام ملک ممتاز قادری نو جیڑا وقت تو 5 منٹ پہلے جیلر نو آکھدا چل چلیے جیل سپریڈنٹ آکھدا اج تک کوئی قیدی وقت تو پہلے آپے نہیں آکھدا وجہ کی ہے. غازی نے آکھیا او پھانسی لگن والے اور میں ہو رہا میرا تعلق کسی عام ہستی نال نہیں. ہر قیدی دا انتظار پھانسی دا پھندا کردا میرا انتظار آمنہ دا لال پیا کردا. اے تے انہاں نو پوچھ اے علم الدین نو پوچھ اے غازی عبد القیوم نو پوچھ جنہاں زندگی حضور دے نال لائی. غازی تنویر حسین قادری نو پوچھ جنہیں یورپ دے اندر بے ایمان واسطے جہنم کیتا جیلا بھگت دیا پھانسی دا پھندا جھول دیا. جدو نظارہ آندا ہوے گا ہر عاشق آکھدا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا. ہن اگلی گل بڑی سنن والی جنازہ پڑھیا گیا. جنازہ پڑھن تو بعد او دی میت قبر وچ اتاری گئی. سرکار او دے ول ویکھیا میرے آقا مسکرا پے. جدو سرکار مسکرائے غلاماں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مسکران دے کیوں ہو. آقا فرمایا میرا جلیبی قبر بھی پہنچیا میں جنت وچ دا ٹھکانہ ویکھیا تے اُتے حوراں آپس وچ لڑ پئیاں. ایک آکھدی اے میرا دولہا دوسری آکھدی اے میرا دولہا. اِدے حصول واسطے حوراں تکرار پئیاں کردیاں. اے قبر وچ لیٹ کے اے آکھدا ہوے گا عاشقوں عاشقی کا مصطفیٰ سے لگی کا. پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج دونوں گری کا مزہ گیا آج دونوں گری. اے یاد رکھ نمازاں پڑھ اگو رمضان آ رہا روزے رکھ لیکن اگر انہاں عملاں دا ثواب چاہنا تے جدے صدقے کل کائنات بنی اس نبی دا عشق سینے وچ رکھ. نہیں تے ابتدا وچ میں دس دتا کہ عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی نمازاں حضور پیچھے پڑھی آقا دے باز بھی سنے لیکن پکا جہنمی. اللہ فرمایا 70 بار دعائے مغفرت کیتی گئی میں نہیں بخشنا. ادھے واسطے دعائے مغفرت نہیں کرنی یعنی رب نے دسیا نماز دا ملتاں پوے گا کہ سینے چ نبی دا پیار ہوے گا. ہن مسجد تے انہاں بھی بنائی مسجد درار لیکن سینے وچ نبی دا عشق نہیں. اللہ پاک نے فرمایا سونے اٹھے جانا نہیں قدم نہیں رکھنا قیام نہیں کرنا. ہن حضرت انس فرماندے بخاری دی حدیث ایک صحابی عرض کردا آقا قیامت کدوں آئے گی. سرکار فرمایا تیاری کی عرض کی نہ بہتیاں نمازاں نہ بہتے عمل نہ زکاتاں دتیاں انہاں تے بھروسہ نہیں. آقا فرمایا پھر کیڑی گل تے مانا آکھن لگا ایک گل تے مانے مینوں اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ دے رسول
رسول نال بھی پیار یا رسول ہن نتیجہ کی نکلیا نماز کی قیمت تاں پوے گی جے سینے عشق مصطفیٰ روزے دی قیمت تاں پوے گی جے سینے عشق مصطفیٰ حج زکات قبول تاں جے سینے اے یاد رکھ جننے مرضی چلے لا جتنی مرضی تبلیغاں کر عبادتاں کرنا دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی صرف سجی سائیڈ والے بول دیں کھبی سائیڈ والے دو چار بندے ہی بول دیں یا وہ حضرت صاحب پیچھے دو چار بیٹھے نے پوری تقریر چڑھے خوش نے تے ساری تقریر میں انہوں نے دیکھ کے کی سارے سنی بیٹھے ادھا مجمع پھر سن کیوں اللہ زندہ رل کے پڑھیے میں پڑھ دیا چنگا لگ رہا تے تسی پڑھ دیا بھی چنگے ہی لگے اس واسطے رل کے پڑھ لو کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے تھوڑی آواز اور اونچی کرو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے اے صرف شعر نہیں بلکہ میرے نبی دا فرمان انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر انا اول من یحرک ہلاک الجنہ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے اگلا شعر صاحب پڑھا گا جی پڑھو گے تے اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے باں جس نے پھڑائی باں جس نے پھڑائی سرکار مدینہ نو سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے سب نو لاجپال تے مکڑی او کہندا پھرے سب نو لاجپال تے اور پھر یوسف تے حسین سارے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھدے نے تیری دید نو سکھدے نے حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی اچوان لاکھو اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال اور آخر تے پیغام جڑا میں ربیع الاول وچ دے کے گیا او سبق پتہ لگے تو یاد بھی ہے یا نہیں میری محنت ضائع تے نہیں گئی کی پیغام کنڈ کرنا تو پنجان صرف بولنا ہی انہیں جڑا مومن ہے منافق دے متھے تے وٹ پے جانا ایڈے مجمع چون کے نکھیڑا ہو جانا مومن کہڑا تے منافق کہڑا اللہ دی قسم شکلاں دیکھ لو سجے کھبے میں بھی نوٹ کرنا تے ہو سکتا میں اشارہ کر کے آنکھ بھی دیاں تینوں کی تے ہونے پتہ لگ جانا تے جڑا سنی ہو کے نہ بولیا تے میں انہوں آکھنا اٹھ کے تو دعائے کلمہ سنا
آؤ ایک باری محبت نال کو کانڈ کرنا تو پنجا مکھ پھیر نہ پنجا تو مکھ پھیر نہ پنجا تو جنت تے جہنم دی دلیال تے مکڑی جنت تے جہنم کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اے سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت کو دیکھو ہمیں 5 ٹن کا گھرانہ ہمیں 5 ٹن کا ہن ایتھے نصیر ملت چراغے گولڑا دا شعر کہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنڈال دیتا ہے ہن ایک شعر ٹیسٹر دے طور تے ہو کہ ذرا سجے کبے دیکھو تسی عشق کی ڈبئی ایڈے ہو تو سجے کبے دیکھن دا ٹائم ہی نہیں کم ظرف کون ہے سارے سچے ہو میں چہرے دیکھ لے سارے چنگے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ کم ظرف کون ہے عالی ہے کون ہن اے مسجد دی دیواراں سبحان اللہ کرنی ہے تسی بشک نہ کیونکہ میں گل ہی کرنی کم ظرف کون ہے عالی ہے کون بو جہل کون ہے غزالی ہے کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون ایک شعر اور یاد آ ہن پتہ لگا بھئی تمہیں سننا کی جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں اس زندگی پہ لعنت جس میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی جنت تے جہنم دی کلیال تے مکڑی اے آمین گل حشر نو تیرے لال 5 تن پاک دے گھرانے دی عظمت اگر میں بیان کرتا رہا تو سن کے ادھا میں سپیشلسٹ عظمت مولا کائنات ہوئے عظمت سیدہ کائنات حسنین کریمین اس موضوع تے میں بڑا مواد ہے میرے کیونکہ تعلق ہے نا میرا پکا رشتہ ہے اس گھرانے میں اور پکا 5 تنی آل دا بھی نوکر تے صاحب دا بھی نوکر سننی ہے نا اصل سننی ہوندے ہی ہوئے کئی لوگ آدھے نا فلانا خارجی میں خارجی انہوں آدھا جڑا حضور دی آل دا بغض رکھے تے رافضی ہوئے جڑا صحابہ دا بغض رکھے علی نال پیار کرنا والا رافضی نہیں صحابہ نال بغض رکھنا والا رافضی تے سننی ہوئے جڑا آل دا بھی نوکر ہے تے صحاب دا بھی نوکر اے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی اصحابک النجوم فبئیہم اقتدیتم نور ہدایت دا چمکدا ستارہ تے اہل بیت کشتی نوح دی طرح میرے نبی مثال ہی 14 صدیاں پہلے اس تو دیتی کہ کشتی وچ سوار ہو تے جڑے پرانے لوگ کشتی دا سفر کردے سن تاریاں نوں ویکھ کے سمت معلوم کردے سن صحابہ نوں تاریاں نال تشبیہ دتی اہل بیت نوں کشتی نال حضور دسیا کشتی وچ بیٹھ تے تاریاں ول ویکھ ہن بندہ گھر منجا ڈا کے صرف تارے ویکھے صحابہ دا جھنڈا چوک لے
صرف تارے ویکھے تے کشتی چ نہ وڑے پھر بھی منزل تے نہیں پڑ سکدا. جے بندہ کشتی سوار ہو جائے تاریاں وال نہ ویکھے پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکدا. کشتی آل بیت والی کشتی سوار ہو تاریاں کو ہدایت لے تیری دنیا بھی سنور جائے گی تیری آخرت. اس واسطے انج مان مصطفیٰ کریم نو جویں حضور دے صحابہ نے منیا. صحابہ نال عقیدت رکھ حضور دی آل نال پیار کر زندہ ہوئے گا تے تیرے وجود نو سلام